اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 7، آیات 112۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کا حساب قریب آ پہنچا ہے، مگر وہ غفلت میں کنارے کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت بھی نئی ہو کر آتی ہے، اسے وہ کھیل سمجھ کر سنتے ہیں، اور ان کے دل کسی اور خیال میں ہوتے ہیں، اور ظالم چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ تو تمہاری طرح ہی ایک بشر ہے، تو کیا تم دیکھ دکھا کر جادو کو مان لو گے؟ وہ کہتا ہے میرا رب آسمان اور زمین میں ہر کہی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہیں۔ نہیں، اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ نہیں، وہ ایک شاعر ہے۔ ورنہ وہ بھی کوئی نشانی لائے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہیں ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہیں کھاتے، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، اور انہیں اور جسے ہم چاہتے تھے بچا لیا، اور حد سے نکلنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اب ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھو گے نہیں؟ اور کتنی ہی بستیوں کو جو ظالم تھی ہم نے توڑ پھوڑ دیا، اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا دباؤ محسوس کیا تو لگے وہاں سے سرپٹ بھاگنے۔ مت بھاگو، اور لوٹ چلو اپنی آسائشوں اور اپنی آرام گاہوں کو، تاکہ تم سے باز پرس کی جائے۔ وہ بولے افسوس ہم پر، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ان کی یہ پکار کم نہ ہوئی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت اور بجھے ہوئے شعلے بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی مشغلہ بنائے تو اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا۔ نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں، پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، اور پھر وہ یکایک نابود ہو جاتا ہے۔ مگر تم پر افسوس اس کے سبب جو تم بیان کرتے ہو، اور اسی کا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو اس کے پاس ہیں۔ وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ رات اور دن رکے بغیر اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں ایسوں کو خدا بنایا ہے جو مردوں کو اٹھاتے ہیں؟ اگر ان زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو وہ گڑبڑ ہو جاتے۔ ہاں، پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی اس سے باز پرس نہ ہوگی، مگر لوگوں سے باز پرس کی جائے گی۔ کیا انہوں نے اس کے علاوہ کوئی خدا بنا لیے ہیں؟ کہ اپنی دلیل لاؤ۔ یہ ہے نصیحت ان کی جو میرے ساتھ ہیں، اور نصیحت ان کی جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ لیکن نہیں، ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، سو وہ کنارہ کیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک کو بیٹا بنا رکھا ہے۔ وہ پاک ہے، نہیں، بلکہ وہ معزز بندے ہیں جو بات میں اس سے آگے نہیں بڑھتے، اور جو اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور وہ سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس سے وہ خوش ہو، اور وہ اس کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں۔ اور ان میں اگر کوئی کہے کہ میں بھی اس کے علاوہ ایک خدا ہوں، تو اسے ہم بدلے میں جہنم دیں گے۔ ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ ڈال رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں کھلے رستے بنا دیے ہیں تاکہ لوگ راہ پائیں۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، مگر وہ اس آسمان کی نشانیوں سے کنارہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے ہیں، سب مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، تو کیا اگر تو مر گیا تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان موت کا مزہ چکھے گی،
اور ہم آزمانے کے لیے تمہیں برائی اور بھلائی میں ڈالتے رہتے ہیں، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے، اور جب کافر تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے ہنسی میں اڑاتے ہیں۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں؟ انسان میں جلد بازی رکھی گئی ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا مگر مجھ سے جلدی نہ مانگو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کاش کافر اس وقت کو جانیں جب وہ آگ کو اپنے چہروں سے نہ روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ انہیں مدد ملے گی۔ نہیں، وہ ان پر اچانک آ پہنچے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر وہ اسے ہٹا نہ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ اور تجھ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی، پھر جو لوگ ان پر طنز کرتے تھے انہیں اس چیز نے آ گھیرا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ کہہ رات اور دن کو رحمان کے سوا کون تمہاری نگرانی کرتا ہے؟ نہیں، مگر وہ تو اپنے رب کے ذکر سے ہی کنارہ کیے ہوئے ہیں۔ یا کیا ہمارے سوا بھی ان کے کوئی خدا ہیں جو ان کا بچاؤ کرتے ہیں؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، نہ انہیں ہمارا ساتھ حاصل ہے۔ نہیں، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو فائدے دیے، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اب کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہی جیتیں گے؟ کہہ دے، میں تو تمہیں وحی کے ذریعے سے ہی خبردار کرتا ہوں، مگر بہرے لوگ دعوت کو نہیں سنتے، جیسے بھی انہیں ڈرایا جائے۔ لیکن اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کا ایک چھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہہ اٹھیں گے، افسوس ہم پر، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کھڑے کریں گے، پھر کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوا تو ہم اسے بھی لا حاضر کریں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی فرق کرنے والی کتاب اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی تھی، وہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور جو اس گھڑی کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کر دو گے؟ اور ابراہیم کو بھی اس سے پہلے ہم نے صحیح سمجھ دی تھی، اور ہم اسے جانتے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے پاس تم جمے رہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کا عبادت گزار پایا ہے۔ اس نے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا تو کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس سچائی لایا ہے یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ایک ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس کے گواہوں میں سے ہوں۔ اور باخدا اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہتے ہیں اس کا ذکر کرتے سنا تھا۔ کہنے لگے، اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ کہنے لگے، کیا تو نے اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہے۔ ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہوں۔ پھر وہ آپس میں متوجہ ہوئے اور بولے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر اپنے سروں کے بل الٹ گئے۔ تو جانتا تو ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ اس نے کہا، تو کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دیتے اور نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وہ بولے، اسے جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہی ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ داؤ کرنا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ اور ہم اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب زیادہ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے، اور ہم نے ان کی طرف بھلائی کے کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے قوت فیصلہ اور علم دیا، اور اسے اس بستی سے جو ناپاک کام کرتی تھی بچا لیا، بے شک وہ نافرمان اور برے لوگ تھے۔
اور اسے ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ اور اس سے پہلے جب نوح نے آواز دی تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو سخت گھبراہٹ سے بچا لیا، اور اسے اس قوم کے خلاف جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا مدد دی۔ وہ برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان جب ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو جا پڑی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے سلیمان کو بات سجھا دی، اگرچہ ہر ایک کو ہم نے قوت فیصلہ اور علم دیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو پابند کیا کہ تسبیح کریں، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہاری حفاظت کرے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو پابند کیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر بات کو جانتے تھے۔ اور کچھ شیطان بھی تھے جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے، اور ہم ان کے نگران تھے۔ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف اسے تھی اسے دور کر دیا، اور اسے اس کے گھر والے دے دیے اور ان کے ساتھ ان کی مانند اور بھی۔ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا تھا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور مچھلی والا جب غصے میں آ کر چل دیا اور سمجھا کہ ہم اس پر قابو نہ پائیں گے، مگر پھر اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں تھا، تو پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے بچا لیا۔ اور مومنوں کو ہم اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ یہ لوگ نیکیوں کو لپک لپک کر جاتے تھے اور ہمیں شوق و ڈر سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ اور وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی کچھ روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ بے شک تمہارا یہ گروہ ایک ہی گروہ ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب جو بھی اچھے کام کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے لیے لکھ لیں گے۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے، وہ نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج یا ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ہر چوٹی سے نکلتے چلے آئیں گے اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، پھر لو، کافروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ ہم پر افسوس، ہم اس سے لاپرواہ تھے، نہیں بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ ہاں، تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہو، تمہیں وہیں پہنچنا ہے۔ اگر وہ خدا ہوتے تو وہاں نہ پہنچتے، اور سب وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کی چیخیں ہوں گی اور وہاں انہیں کچھ سنائی نہ دے گا۔ بے شک وہ جن کے لیے ہماری طرف سے عمدہ اجر طے پا چکا ہے، اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان چیزوں کے درمیان جن کی ان کے دل خواہش کرتے ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی گھبراہٹ انہیں غم نہ دے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو کتابوں کے طومار کی طرح لپیٹ لیں گے، جس طرح پہلے بنانا شروع کیا تھا ویسے ہی اسے دہرائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، ہم کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس میں عبادت گزار قوم کے لیے ایک پیغام ہے، اور اے رسول، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان والوں کے لیے۔ کہہ دے، میری طرف تو بس یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم فرما بردار بنو گے؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دے، میں نے تمہیں اطلاع کر دی ہے، اور مجھے خبر نہیں کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قریب ہے یا دور۔ وہ اونچی کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور مجھے خبر نہیں
شاید ہی تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک کا فائدہ ہو۔ وہ کہتا ہے میرے رب سچائی پر فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ان باتوں میں جن کو تم بیان کرتے ہو اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔